بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سائفر کیس، سائفر کہانی میں ایک نیا رخ، نیا موڑ، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حسب توقع سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف توپوں کا رخ نہ صرف موڑ دیا گیا ہے بلکہ گولہ باری شروع ہو چکی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہیں۔ لیکن بات کا آغاز کرتے ہیں جناب سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج ہی جنگ اور دی نیوز میں معروف صحافی، سینئر صحافی انصار عباسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق 27 مارچ کو جب عمران خان نے وہ اسلام آباد ایک جلسہ عام میں وہ جیب سے ایک خط نکال کے لہرایا تھا، تو 28 مارچ کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں جو ناظم الامور ہیں، جنہیں چارج ڈی افیئرز کہتے ہیں، انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری جو امریکاز جو فارن آفس میں ایک پوسٹ ہوتی ہے، ان کو ایک واٹس ایپ میسیج کیا اور کہا کہ عمران خان کی گزشتہ روز کی یا گزشتہ رات کی تقریر کے حوالے سے اور وہ سائفر کے حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں یعنی امریکی دارالحکومت میں بڑا کنسرن یا تشویش پائی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں۔ میرے ایک کزن ہے، آبویسلی مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، وہ اس وقت کسی حساس ادارے میں ایک حساس پوسٹ پر تعینات تھے، سینئر آفیسر ہیں۔ تو وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے چاہنے والے اور جسے کہتے ہیں نا سپورٹر تھے۔ اور پھر شاید میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں اپنی کسی ایک آدھ ویڈیو میں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے دریافت کیا اپنے اس بھائی سے کہ اب آپ عمران خان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی 8 تاریخ کو یہ جو سائفر جس کی بات ہو رہی ہے یہ میری نظر سے بھی گزرا، اور اس دن یہ ایک ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک شخص اپنے ذاتی اقتدار یا مفاد کے لیے قومی سلامتی یا ملکی مفاد کے ساتھ کھیل سکتا ہے، تو ایسے شخص کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے عمران خان کی حمایت ترک کر دی ہے، جو میرے دل میں ان کے لیے محبت کہہ لیں یا جو اقتضا کہ جناب یہ شخص پاکستان میں تبدیلی لائے گا، تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر، اور یا اس شخص کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم رہ سکے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ یہ سائفر کے حوالے سے۔ تو امریکہ نے 28 تاریخ کو یہ بات دفتر خارجہ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ یہ کنسرن پایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے سفیر تھے وہاں پہ واشنگٹن میں، اسد مجید، انہوں نے بھی جو ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود، اس وقت جو سیکرٹری خارجہ تھے، ان سے بھی رابطہ کیا اور بتایا کہ جناب یہ تو بہت برا ہوا۔ اور سیکرٹری خارجہ نے سائفر کیس میں اپنا جو بیان قلم بند کروایا ہے عدالت کی روبرو، اور اس میں یہ تفتیش کاروں کو عدالت میں تو بعد میں ان کے جرا ہوگی یا وہ بیان قلم بند کروائیں گے بطور گواہ، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے ملک کی سلامتی کا، کہ سائفر ٹیلی گرام یہ تو پورا کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ دوسرے ممالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ سائفر یوز کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے یہ سائفر ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی گرام ٹائپ کوڈڈ لفظ ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت وزارت خارجہ میں بہت سینئر پوزیشن پر فائز ہیں۔ لیکن یہ آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کی خبریں یہ وزارت خارجہ والے دیتے نہیں، اور وہ میرا بھائی تو میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ محتاط ہے۔ تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ سائفر والا جو کیس ہے اس پر امریکہ میں تشویش پائی جاتی تھی، اور اس کو اپنے یہ سیکرٹری خارجہ کے بیان کے مطابق اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے اس سائفر کو
جو ہے وہ ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. اور یہ جو امریکی ناظم الامور نے دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سے جب بات کی یا وہ نوٹ بھجوایا، تو اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے سیکرٹری خارجہ یا پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی سے بات کی جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. تو شاہ محمود قریشی نے انہیں امریکیوں کو جواب دینے سے منع کر دیا کہ آپ اس بات پر خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیں، کیونکہ انہوں نے سائفر سے کھیلنا تھا. تو اب یہ معاملہ دیکھیں، ایسی صورتحال میں عام طور پر سفارت خانے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، نہ ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ جو ڈونلڈ لو ہے جس کے حوالے سے یہ ساری کہانی چلی ہے، وہ اس کو بھی طلب کر سکتی ہے. بے شک ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، وہ آئیں یا نہ آئیں، وہاں سے زوم پر، اسکائپ پر، یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان قلم بند کروا دیں. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں وہ حکومت یعنی عدالت ان کو طلب کر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا اگر ان کو طلب کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا نقطہ نظر دیں. لیکن یہ بات وہی ہے کہ آپ ملک کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا اچھالیں اتنا ہی آپ کے ملک یا ملک کے مفادات کے خلاف وہ بات جاتی ہے، پھر دوسرے ممالک آپ پر اعتبار یا اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں یہ جو فیض حمید کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. زلفی بخاری نے ایک یا دو روز پہلے شہزاد اقبال جیو کے ایک اینکر ہیں جو نیا پاکستان نامی پروگرام کرتے ہیں، اس پر انہوں نے ایک انٹرویو کیا زلفی بخاری کا، اور زلفی بخاری نے کہا کہ جناب جنرل فیض حمید سب چیزوں کے ذمہ دار تھے، اور ان کی ایمبیشنز تھیں یا وہ ایمبیشس تھے، یعنی ان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف بنے، اور وہ جو بھی عمران خان کو انفارمیشن دیتے تھے تو وہ یقینی طور پر مینیپولیٹڈ ہوتی ہوگی، یعنی اس میں تحریف کی جاتی ہوگی، کیونکہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور درست انٹیلیجنس معلومات وزیر اعظم کو فراہم نہیں کر رہے تھے. اور یہ معاملہ سارا انہوں نے فیض حمید پر ڈال دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم افراد کے بجائے اداروں کے ساتھ مخلص رہیں. افراد آتے جاتے رہتے ہیں اور ادارے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں، تو اس لیے ہم عمران خان یا ان کی حکومت کو چاہیے تھا، ماضی میں بھی جن لوگوں نے افراد کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو انہوں نے نقصان اٹھایا، اور عمران خان نے بھی نقصان اٹھایا. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ عمران خان کی غلطی تھی کہ انہوں نے جنرل فیض حمید پر بھروسہ کیا، یا بجائے اس کے کہ وہ ISI کے ادارے کے طور پر، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو عمران خان نے 24 گھنٹے کے نوٹس پر جنرل باجوہ کو شکایت کر کے ان کو ان کے عہدے سے اتوار کے دن، چھٹی والے دن فارغ کروایا تھا. اور اس کے آپ کو پتہ ہے، تفصیلات پتہ ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ایک فائل حوالے کی تھی. جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جناب آپ کی اہلیہ اور یہ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر اور بزدار اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، تو آپ اس کا نوٹس لیں. آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی پاداش میں بجائے شاباش دینے کے عمران خان نے عاصم منیر کو ان کے عہدے سے برطرف کروایا. تو اب یہ اسے آپ کہہ لیں نا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ جو زلفی بخاری نے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو فیض حمید کے پروردہ تھے. یہ زلفی بخاری، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت بننے سے پہلے زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، اور جہاز ایئرپورٹ پہ لاہور کھڑا تھا. یہ عمران خان اور ان کے اہلیہ اور یہ دیگر لوگ جا رہے تھے علیم خان کے جہاز پر سعودی عرب میں عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو آپ کو یاد ہے کہ 1.5 گھنٹے کے اندر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے زلفی بخاری کا نام نکالا گیا. اور کس کے کہنے پر نکالا گیا؟ جنرل فیض حمید کے کہنے پر نکالا گیا. یہ تمام لوگ بینیفیشری رہے ہیں فیض حمید کے. اور آج برطانیہ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ فیض حمید جو ہے وہ کر رہے تھے، اور وہ خود آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں کہ کس طرح معاملات چلائے جاتے رہے. یعنی بظاہر تو آپ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت، ایک ایٹمی قوت کے جو ملکی جو انتہائی حساس اور نازک معاملات تھے وہ کون چلا رہا تھا؟ بشرا بی بی یا بشرا بیگم عرف پنکی پیرنی، فرح گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، خاور مانیکا، زلفی بخاری،
اب یہ لوگ نان الیکٹڈ، ان کا کوئی، عثمان بزدار الیکٹڈ تھا لیکن اس بیچارے کی کیا حیثیت تھی؟ تو ان فیکٹ ایکچولی ڈیفیکٹو چیف منسٹر پنجاب کی فرا گوگی تھی اور ایس ایم جمیل گجر تھے، یہ میاں بیوی جو پنجاب کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھے۔ ایون عمران خان کی نہیں چلتی تھی، جو بات عمران خان کو ان کی اہلیہ کہتی تھی وہی بات وہ کرتے تھے، ورنہ تو آرمی چیف سے وہ ایگری کر کے آئے کہ جناب ٹھیک ہے جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن آپ جاری کر دیں بطور کور کمانڈر پشاور۔ جب انہوں نے جاری کر دیا، یہ گھر آئے، انہوں نے اہلیہ نے کہا کہ نہیں 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 فیض حمید کو تو تبدیل نہیں کرنا ورنہ تو ستارے گردش میں آ جائیں گے، اور اگلے دن وہ انہوں نے انکار کر دیا، اور جس سے آرمی کی سبکی ہوئی، جہاں سے یہ سارا معاملہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوا کہ جناب یہ شخص تو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کچھ اور کرتا ہے بطور وزیر اعظم اور ملکی معاملات، اور آپ کو کے علم میں ہونا چاہیے کہ فوج دوسروں کے معاملات میں مداخلت اس کا مشغلہ رہا ہے گزشتہ 70 سالوں میں یا 76 سالوں میں جتنے بھی سال، لیکن فوج کے معاملات میں کوئی سویلین چاہے وہ کتنا ہی طاقتور، کتنی ہی میجارٹی لے کر، کتنا ہی پاپولر وزیر اعظم کیوں نہ ہو، فوج اپنے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دی ہے نہ مستقبل میں دے گی، اور یہ سبق ہمارے سیاستدان نہ جانے کب سمجھیں گے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جس دن تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما آپس میں بیٹھ کر ایک بات پر سمجھوتا کر لیں کہ کم وٹ مے وی ول نیور آسک ہیلپ فرام آرمی اگینسٹ اور پولیٹیکل اپوننٹس، جب آپ استعمال ہوتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا گھوڑا ہے جس کے اوپر آپ سواری کریں گے، تو پھر اس گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے آپ کو تندرست اور توانا اور گھوڑے کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ گھوڑا بدک کر آپ کو نیچے نہ صرف نیچے گرا دے گا بلکہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ گھوڑے کی دولتی بھی مشہور ہے۔ تو اس لیے یہ بات طے پا چکی ہے کہ جناب اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کے خلاف بھی ایک مؤثر اور منظم کیمپین چلائی جائے گی تاکہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار جنرل فیض حمید کو قرار دیا جائے اور ان سے خود کو الگ کیا جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔